الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سب سے اہم اور سب پر سب سے زیادہ ضروری مسئلہ وہ ہے معبود کی پہچان۔ جب تک معبود کی پہچان نہ ہو اس وقت تک کوئی عبادت نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی سب سے بڑی محنت اسی مسئلہ پر رہی کہ معبود کی پہچان ہو جائے۔ معبود کون ہے، معبود کی کیا صفات ہیں؟ اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں تو ابتدا سے لے کر انتہا تک جس مسئلہ پہ پورے قرآن میں زور ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ معبود کی معرفت اور پہچان۔ اور اگر آپ کائنات کے مذاہب کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ اس کائنات کو ٹھوکریں لگی ہے تو اسی مسئلہ میں کہ معبود کو پہچان نہیں سکے۔ اس مسئلہ میں غلطی ہو گئی، جبکہ معبود کی پہچان کا مسئلہ یہ تمام کتب آسمانی، کتب سماویہ، تمام انبیاء، رسل، اولیاء، تمام خاصان خدا کا اتفاقی مسئلہ رہا، اہم مسئلہ رہا، مقصودی مسئلہ رہا، اور پوری زندگیاں اسی مسئلہ پہ گزر گئیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آج بھی اسی مسئلہ کو پہچان لے کہ معبود کون ہے تو اس کی پوری زندگی پرسکون ہو جائے، اس کے دل کے بے قراریاں ختم ہو جائیں، اطمینان نصیب ہو، اس کے دل میں سکون اور چین محسوس ہو، بشرطے کہ اس کو پہچانا جائے۔ پہچان کا تعلق زبان
زبان سے نہیں، پہچان کا تعلق ہے دل سے۔ جاننے کا تعلق ہے دماغ سے، معرفت کا تعلق ہے دل سے، کہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے، دل میں آ جائے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم میں ایمان کا محل وہ دل کو بتلایا گیا۔ آج کے روشن خیال بھی پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں علم کا محل تو دماغ ہے، عقل ہے، یادداشت سر میں ہے، علم کی میموری وہ تو سر میں ہے، اور قرآن جہاں پر بات کرتا ہے دل کی کرتا ہے۔ کتب فی قلوبہم، دلوں میں ایمان لکھا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قلوبہم للتقوی، بات دل کی ہے۔ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا جو کہتے رہو اسلمنا اسلمنا اسلمنا، بھئی ہم نے تمہارے قانون مان لیے، ہم نے تمہاری اطاعت قبول کر لی، مرنے سے بچا لو، ڈنڈا نہ چلاؤ، اسلمنا، تمہارا ظاہری اطاعت قبول کی۔ یہ نہ کہنا آمنا، اسلمنا کہنا، آمنا نہ کہنا۔ کیوں؟ آمنا تب بنے گا جب دل میں بات بنے گی، اور اسی کی حقیقت ہے معرفت معبود، عرفان، معرفت، اس کا محل دل ہے۔ زبان پہ جتنی چیزیں رہے ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی زبان سے کفر بول رہا ہو، اللہ کے ہاں پھر بھی مومن ہے۔ یہ ذرا بھاری جملہ ہے، زبان پہ کفر جاری ہے۔ ایک خاص وقت ہے حالت اضطراری، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، بندہ مجبوری اضطراری حالت میں پھنس گیا، اس نے بڑے سے بڑا کفریہ جملہ کہہ دیا، اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ادھر تو مطمئن ہے نا، دل مطمئن ہو۔ تو اصل بات کیا ہے؟ انبیاء کی محنت وہ دلوں پر محنت ہے، اور دلوں کی صفائی جس کو قرآن تزکیہ بولتا ہے، تزکیہ ایک لفظ تطہیر ہے، ایک تزکیہ ہے۔ تطہیر کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ ہے، کرینہ ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جو تزکیہ ہے، وضو کا مسئلہ آیا نا، لِیُطَہِّرَکُمْ، وضو کا تعلق ظاہر سے، آزاد ہو رہی ہے، اور جہاں اندر کی صفائی آئی یُزَکِّیہِم، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاہَا، یہ وہی تزکیہ ہے، وہ اندر کی صفائی ہے۔ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زبان پہ ہیں،
لیکن سمجھے ہم نہیں، نہ مولوی نہ پیر نہ تم. بات کہیں مشکل تو نہیں جا رہی؟ چلو آسان کر لیتا ہوں. سمجھے نہیں، سب کو یقین ہے موت آئے گی. شابت جو موت کا منکر ہے وہ بولے آئے گی. کب؟ تم میں سے کتنے آدمی بیٹھے ہیں جس کو پتہ ہے میری موت فلاں ٹائم آئے گی؟ کوئی نہیں پتہ. یہ بات زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے. یہ صرف زبان پہ ہے، دل میں نہیں. اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو پھر میرا اور آپ کا یہ حال نہ ہو جو ہم زندگی گزار رہی ہیں. یہ علم تو ہے موت آئے گی، جہاں تک بھی بات ہے، جہاں تک بھی ہے، جہاں نہیں. اور جن کی جہاں پہنچی، ایک مٹھی کھجور میں، ہاتھ میں کھجور ہے. اب ذرا سوال دیکھنا اس کا. نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں چند کھجوریں ہیں، آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں، اگر میں ان کو کھاؤں کھانے میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا یا اسی میدان جنگ میں مروں تو جنت میں جانے میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا، کیونکہ میرے آپ کے زبان پہ دماغ میں ہے لیکن یہاں نہیں. اور جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کی باتیں جہاں تھیں، فی قلوبہم، اندر کی بات تھی. آپ نے فرمایا اگر تم مر جائے جنت میں پہلے پہنچ جائے گا، کھجوروں پہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اس نے کھجوریں رکھ دی، اس نے کہا یہ کوئی اور کھائے گا، میں جنت میں جا کے ناشتہ کروں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، قیامت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، یہ مسئلہ جب سمجھ آئے پھر آدمی اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اس وقت تک ناراض کرتا ہے جب یہ باتیں زبان اور دماغ میں رہیں. اگر یہ باتیں دل میں اتر جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر نماز پڑھے نیند آ جائے، گناہوں کا بوجھ لے کے آدمی سو جائے، اللہ کی ناراضگی میں نیند آ جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا. یہی حالت ایمان کی ہے کہ جب تک ایمان اندر نہیں بیٹھے گا اور اندر تقریروں سے نہیں اخلاص سے بیٹھتے ہیں. تقریریں ہوتی ہیں ظاہری واہ واہ، اکثر بیان کرنے والے کے اندر بھی کچھ نہیں تو تمہارے اندر میں کیا ہوگا؟ سننے والے کہاں سے وہ انعکاس لیں گے؟ تو بہرحال معبود کون ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے. جب سے دنیا بنی مسئلہ یہی چلا معبود کون ہے. اور جب سے انسانیت بھٹکی، راہ کو گم کیا، اسی مسئلہ پر پہ معبود کون ہے. ہندوستان کا ہندو 33 کروڑ معبود مانتا ہے. 33 کروڑ. یہودی نصرانی بدھ مذہب. تو یہاں دو باتیں، ایک بات ہے کہ پہلے
معبود کی پہچان اور پھر اس کو دل میں بٹھانا، دل کے اندر آ جائے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ، مولوی آدھی حدیث پڑھتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جملہ ہے مخلصا بقلبہ، مستیقنا بقلبہ، صرف قال نہیں، ادھر لا الہ الا اللہ داخل بھی ہو جائے، دل میں آ گیا، فرمایا داخل الجنہ۔ گارنٹی معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جنت کی ایک ہی ٹکٹ ہے، وہ توحید کو دلوں میں اتار لو، لا الہ الا اللہ کو دلوں میں اتار دو۔ جب دل میں یہ اتر گیا یہی جنت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ علماء جتنی تعبیریں کرتے رہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن شرط ہے مخلصا بقلبہ مستیقنا بقلبہ، اندر سے مانے۔ معبود کا تعارف، پہچان، تو قرآن پاک کے 30 پاروں میں، لیکن 34 مقام قرآن کے ایسے ہیں جہاں پر 34 انداز، اسلوب کہ جن کو موضوع بنا کر یہی بات سمجھائی گئی لوگوں معبود برحق کون ہے، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس مسئلے کو سپیشل موضوع کے طور پہ بیان کیا گیا۔ 34 مقام، ان میں سے ایک مقام ہے سورہ النمل، سورۃ النمل، 3 مقام ہے سورہ النمل کے، جس میں معبود کا تعارف ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت 19ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے، اس کے بعد 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 19 کا آخر اور 20ویں کی ابتدا مسئلہ الہ سے، معبود کے تعارف سے۔ 19ویں کے آخر میں اللہ نے ایک عنوان دیا، بس وہی عنوان اس مختصر مجلس میں سمجھنا ہے، زندگی رہی تو 20واں پارہ پھر چلتا رہے گا۔ وہ عنوان کیا ہے؟ عنوان معبود کی پہچان کے لیے بالکل سادہ سا عنوان، اللہ کون ہے، بندہ کون ہے، اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے، بس یہ 2 باتیں۔ پہلا عنوان، قل، اعلان کر میرے پیغمبر، الحمدللہ، الحمدللہ، کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یہ تو جملہ آپ کو آتا ہے نا، الحمدللہ آتا ہے، سمجھا کوئی نہیں، صرف آپ کی بات نہیں، 99% مولویوں کو بھی نہیں آتا۔ الحمدللہ کیا ہے؟ اور اگر یہ الحمدللہ سمجھ آ جائے، اسی سے اللہ سمجھ آ جاتا ہے، معبود کی ساری معرفت یہاں سے حاصل ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور یہی وہ جملہ ہے
جس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے. قرآن کی پہلی سورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ. آج اس جملے کو بھی سمجھنا ہے. اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ بندوں کی پہچان ہے، ان کے حقوق کا بیان ہے. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر اس کا معنی معروف ہے، تراجم میں بھی اردو تراجم اٹھائیں گے، علماء سے پوچھیں گے، وہ معنی کریں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے. توجہ ہے میری طرف؟ کیا معنی کرتی ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اس پر سوال ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. بعض وہ تعریفیں ہیں جو اللہ کے لیے جائز ہی نہیں. جسم کا مناسب ہونا تعریف ہے، خوبی ہے. رنگ کا خوبصورت ہونا تعریف ہے، خوبی ہے. اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ رنگ سے بھی پاک ہے. جسم مناسب، رنگ خوبصورت، تعریف بھی ہے، خوبی بھی ہے، صفت بھی ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے یہ تعریف کرے تو وہ کافر بھی ہے، کیونکہ وہ جسم سے پاک، رنگوں سے پاک. تو پھر ترجمہ کرو سب تعریفیں، پھر کیا مانا؟ فلاں پہلوان بڑا اچھا ہے، فلاں آدمی روٹی بڑی کم کھاتا ہے، فلاں آدمی نیند بڑا کم کرتا ہے، فلاں ہے بڑا صاحب مطالعہ اس کا بڑا ہے، فلاں کاریگر بڑا اچھا ہے، دیوار بڑی خوبصورت بناتا ہے، نقشہ بڑا خوبصورت بناتا ہے، بلڈنگیں خوب بناتا ہے. یہ ساری تعریفیں ہیں، لیکن یہ تعریفیں اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں. تو پھر آ جاؤ الحمدللہ سب تعریفیں، کیا مانا ہوا؟ پھر دوسری طرف سوال کیجئے ہے کہ بہت ساری تعریفیں مخلوق کی بھی ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کا معنی کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، وہ ہستی جس کی تعریف کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو. دوسرا معنی محمد وہ ہستی، معنی کر رہا ہوں، لفظ کا معنی خطیبوں والی گپ نہیں سنا رہا، جو علم عربیت میں معنی ہے لفظ محمد کا وہ بیان کر رہا ہوں. وہ ہستی جس کا ہر جز، ہر عضو قابل تعریف ہو. علماء جانتے ہیں باب تفعیل اس کا خاص ہے تجزی. قاتل یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور قتل یقتل تقتیلا کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جز جز کرنا. اور یہ باب قتل یقتل والا حمد جو حمدو، اور حمد جو حمدو کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہستی جس کا ہر عضو، جس کا ہر جز قابل تعریف ہو.
تیسرا معنی لفظ محمد کا کہ وہ ہستی جس کی تعریف کرنے پہ آدمی مجبور ہو جائے، جس کی بلا اختیار تعریف ہو، اپنے بھی بیگانے بھی۔ اور آپ کا یہ نام نامی اس میں گرامی 1400 سال کی تاریخ میں دیکھیں، دنیا کے سب سے کٹر کے کٹر کافر وہ بھی آپ کی تعریف پر مجبور نظر آتی۔ جب ایک انگریز مصنف، بہت بڑا مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے 100 آدمیوں جو اس کائنات میں سب سے بڑے بہترین انسان تھے ان کے نام لکھے، دی 100۔ اس میں بڑی مشہوری ہوئی، کتاب آ رہی ہے، اور اس کائنات میں جتنے سب سے عظیم لوگ گزرے ان کے نام درج ہیں۔ ساری دنیا، یہودیت، عیسائیت، سارے لوگ جمع ہوئے اور وہ ان کا معتبر ترین آدمی جب تقریب رونمائی ہونے لگی کتاب کی، اس نے پہلا نام جب لیا پوری تمہید کے بعد کہ سنو، اس 100 میں سے سب سے بہترین شخصیت، سب سے کامیاب ترین شخصیت کون ہے؟ تو اس نے نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا، حالانکہ وہ بڑا انگریزوں کا مانا ہوا مصنف، پادری ناراض ہوئے، باس مباحثے شروع ہوئے۔ اس نے کہا میں نے عہد کیا تھا کہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ لکھوں گا، اور اگر سچ پوچھتے ہو تو محمد سے عظیم آدمی اس کائنات میں آج تک آیا ہی نہیں۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عظمت مان گیا۔ یہ معنی ہے محمد کا کہ جس کی تعریف پہ سارے مجبور ہو جائے، بے اختیار جن کی تعریف ہو۔ ابو جہل جیسا دشمن، اتنا بڑا غالی دشمن کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت جی ابو الحکم صاحب بڑے تمہارے جھگڑے ہیں محمد کے ساتھ پڑھتے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑے جھگڑے کیے، آج تو کوئی نہیں دیکھنے والا، اب بتاؤ کیا حال ہے، کیا جھگڑے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں۔ اس نے کہا رب الکعبہ، مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم، ما رأیت مثل محمد، یہ سچی پوچھ دیں کہ میں آج تک محمد جیا کسے ایک نو بھی نہیں پایا، بالکل سچے کہ انہاں دی مثل میں دیکھا ہی نہیں، ما رأیت مثل محمد۔ چاچا جی پھر رولا کیوں ہے؟ سکے رولا سچ پوچھ دیں تے ساڑھے اکابر دے خلاف ہے۔ تے دوسرا ساڑھا کچھ مسائل چودرہ ہٹ دے، بڑا چھوٹا ہومن دے، باقی گل اے وے کہ محمد دی گل 100% سچ ہے نا۔ اتنا بڑا دشمن بھی مجبور ہو گیا تو محمد دا مانا بے اختیار جس دی تعریف ہوئے، بندہ مجبور ہو جاوے جس دی تعریف کرن تے۔ گل لمبی ہو جاسی تے تھانوں اصل بھول جاسی۔ تسی تے آکے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص، پھر محمد دا کی معنی، پھر مقام محمود دا کی معنی۔ مقام محمود وہ مقام جو مقام ہی قابل تعریف ہے،
تعریف والا مقام، تو سب تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو مقام محمود کا کیا معنی، محمد کا کیا معنی، بشیر کا کیا معنی، نذیر کا کیا معنی، سراج منیر کا کیا معنی، یہ ساری تعریفیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اس کا پھر کیا معنی، رسول کریم کا کیا معنی. کوئی بات سمجھ آئیے؟ تو پھر کیا معنی ہے الحمدللہ. اسی کو سمجھنا ضروری ہے کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے. اس لیے میرا بھائی الحمد، حمد کی تاکید کرنی ہوگی. ایک ہے حمد لغت میں، ایک ہے حمد قرآن میں. دونوں معنوں کا فرق ہے. آج میں نے جمعے پر بھی تھوڑا سا یہ مضمون لایا، اور جہاں پر ذرا توجہ کرنا، آج جتنے بھی میڈیا پہ گمراہ لوگ ہیں، غامدی، امام الزلالہ بہت بڑا گمراہ، یہ مرزا جہنمی ہے، خالص رافضی، منکرین حدیث ہیں، قادیانی ہیں، بیائی ہیں. جتنے فتنے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، نوجوان طبقہ ان کو سن رہا ہے. دھوکہ کیا دیتی ہیں؟ سب سے بڑا دھوکہ کہ انہوں نے لغت اور شریعت میں فرق ہی نہیں کیا، اور یہ پہلی بنیاد ہے ان کی غلطی کی. انہوں نے پڑھنا قرآن ہے، معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے. قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے معنی ڈکشنری میں وہاں پر دیکھیں گے. اب یہ پہلی سیڑھی ہے گمراہی کی. اس لیے ذرا سمجھ لو کہ لغت میں معنی کچھ اور ہوتا ہے، شریعت میں معنی کچھ اور ہوتا ہے. اتنی بات تو حق ہے کہ شرعی معنی میں لغوی معنی ملحوظ ہوتا ہے، لیکن شرعی معنی کو لغت کے تابع کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ڈکشنری کے تابع کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اس کی مثال روزہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں الصوم. اب لغت کی ڈکشنری اٹھاؤ، وہاں آپ کو ملے گا رکنا. رکنا تو ابھی آپ رکے بیٹھے ہیں، روزے دار ہیں نا. رکنا یہ لغوی معنی ہے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ 3 چیزوں سے رکنا: کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکنا، ان 3 چیزوں سے. اس کا نام روزہ ہے. کوئی فرق سمجھ آیا؟ اب ڈکشنری سے جو دیکھے روزے کا مفہوم تو وہ تو پورا ہو جائے گا. اسی طرح صلاۃ کا معنی 7 ہے، ان میں ایک معنی دعا بھی ہے. لیکن شریعت میں صلاۃ کیا ہے؟ مخصوص ارکان جو آپ پڑھتے ہیں. اب وہ صلاۃ کا لفظ وہاں سے دیکھے ڈکشنری سے، اور جہاں فٹ کرے اقیم الصلاۃ تو اس کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. زکوٰۃ کا معنی 2 ہے: نما، بڑھنا، پاک کرنا، پاک کرنا، بڑھنا. لغت تو نہیں کہتی ہے الزکوٰۃ النما، بڑھوتری. شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ اپنے مال کا مخصوص حصہ مستحقین کو دینا، مخصوص شرائط کے ساتھ. اب مناسبت کیا ہے؟ کہ جس طرح مال مستحق کو دینے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتی ہے. مال مستحق کو دینے سے باقی مال محفوظ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، یہ بڑھنا مراد ہے. تو لغوی معنی ملحوظ تو ہے، لیکن لغت میں معنی اور ہے ڈکشنری والا.
اور کتاب و سنت والا معنی اور ہے. یہاں پر بھی یہی دھوکہ لگا کہ ایک حمد فی اللغہ ہے. حمد کا لغت میں معنی جہاں بھی پڑھو گے لغت کی کتابوں میں یہی ملے گا تعریف، هو الثناء باللسان، زبان سے تعریف کرنا، اور اسی پہ باتیں ہوں گی. لیکن ایک حمد کا معنی قرآنی ہے. قرآن میں حمد کیا ہے؟ یاد رکھنا، قرآن میں حمد کا معنی تمام صفات کارسازیہ. کیا لفظ میں نے بولا؟ تمام صفات کارسازیہ، صفات الوہیت، صفات کارسازیہ، الہ بننے والی صفتیں، الوہیت کا مستحق ہونے والی شانیں، عظمتیں، یہ معنی ہے پورے قرآن میں الحمد کا. اس لیے پہلی سورت سے لے کر سورہ والناس تک جہاں بھی الحمدللہ کا لفظ آیا، بعد دو باتیں قرآن نے بیان کی. ایک تو مقام حاصر بیان کیا کہ حمدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی مخلوق کے لیے حمد نہیں. ہر مقام پہ قرآن حصر لایا، اور حصر میں نفی اس بات دونوں کہ حمد اللہ کا حق ہے، کسی مخلوق کی حمد نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں قرآن پاک نے ہر مقام پہ کارسازی صفات کو ذکر کیا. 30 پارے پڑھ لو، یہ دو باتیں ملحوظ رہیں. پہلی سورت فاتحہ میں کیا ذکر کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، اے صفت کارسازی. پھر سورتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت الحمد سے شروع ہوتی ہے وہ سورہ انعام ہے، اور سورۃ الانعام کیسے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. الحمدللہ وہاں پر بھی کیا ذکر کیا؟ الذی خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، یہ صفات کارسازی ہے. حضرت ابراہیم ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. الحمدللہ الذی، اس ذات کی حمدیں جس نے ہیبہ کیا مجھے اسماعیل. وہب لی اسماعیل. پورا قرآن پڑھتے جاؤ. اب ذرا خیال کرنا، حمد کا معنی صفات کارسازیہ. کیا معنی صفات کارسازیہ؟ غیب جاننے والی تعریف، تصرف ما فوق الاسباب کرنے والی تعریف، بیٹے بیٹیاں دینے والی تعریف، داتا ہونے والی تعریف، دستگیر ہونے والی تعریف، بغیر اسباب کے سننے والی تعریف، بغیر اسباب کے دینے والی تعریف. یہ جو تعریفیں ہیں یہ ہے الحمدللہ، صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہر دور کا مشرک اس کو یہ دھوکہ لگا، وہ یہ کہا کرتا ہے کہ یہ جو محبوب ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، اللہ نے ان کو طاقتیں عطا کر دی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو علم غیب عطا کیا، ان کو تصرف عطا کیا، ان کو حاجت روائی والی شان اللہ نے عطا کی، مشکل کشائی والی شان اللہ نے عطا کی، ان کو حاضر ناظر اللہ نے بنا دیا، ان کو سمیع بصیر والی قوت اللہ نے عطا کر دی. یہ اللہ کی عطا سے یہ بھی حاجت روا، مشکل کشا اور داتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، الحمدللہ جو اللہ کی صفات الوہیت ہے وہ رب کا خاصہ ہے، اللہ نے کسی مخلوق کو عطا کخ بھی نہیں کیا. یہ معنی ہے کس کا؟ الحمدللہ.
الحمدللہ. تو اب معنی کیا ہوگا؟ ساری کیڑیاں صفتاں کارسازی والیاں، ساریاں کیڑیاں صفتاں الوہیت والیاں، ساریاں کیڑیاں شاناں معبود ہومن والیاں شاناں معبودیت دے خاصے یہ صرف اللہ وچ ہیں تے مخلوق وچ نہیں. تے ایو نقطہ ہے جتھے معبود دی پہچان ہوندی. یہی وہ چیز ہے. بات بڑی لمبی ہے. یہ تو ہے اللہ. اب اللہ کی شان مخلوق میں ماننا، اس کو قرآن کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر. مشرک اللہ نو سیاتے ہی کوئی نہیں، پہچان ہی نہیں. اس لیے اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے علی مشکل کشا، ولی مشکل کشا، اللہ نے مشکل کشائی کی شان فلاں زندہ یا مردہ کو عطا کر دی، کسی امام زندہ یا مردہ کو عطا کر دی، یا اللہ نے علم الغیب کسی نبی ولی کو عطا کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ما فوق الاسباب سننے والی شان کسی نبی ولی، کسی فرشتہ میں، کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی مخلوق میں اللہ نے خود عطا کی اور رکھ دی. یہ شخص معبود کو پہچان ہی نہیں سکا، اور یہ شخص الحمدللہ کا منکر ہے. الحمدللہ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں یہ بات کلیئر کر لو کہ الوہیت کی جتنی شانیں ہیں وہ صرف اللہ کی شانیں ہیں. اللہ نے وہ شانیں کسی مخلوق کو عطا کی نہیں، عطا کرتا نہیں. اب یہاں پر سوال ہے، سوال سے پہلے یہ سمجھو، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو کہنا نہیں چاہیے کچھ بھی. صلح کلی لوگ ہوتی، رد نہ کرو. کہتے ہیں بادشاہ مثبت پہلو رکھو اور کسی کو رگڑا نہ لگا، دل نہ دکھے. ہوں سارے پریشان ہو. میرا خیال ہے تھوڑے بچ اکثر اسے دے حامی نواں مذہب آیا. دل کہندے نہ دکھاؤ، رلا ملا کے رکھو، رد نہ کرو. مثبت میں آخدا یہ جڑے دو جملے یہ چھوڑ جاؤ. جڑے صلح کلی آؤ نا، ایندا ایک تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، دوسرا الحمدللہ نہیں پڑھنی، بلکہ پورے دعوے نال اور پوری تحقیق نال گل کر رہے ہیں کہ پورے اسلام وچ کوئی ایک جملہ ذکر دا، حمد دا، یا کوئی ایک رکن اسلام دا کسی قسم دے ذکر وہ بھی ہے تو اس سے رد دے مشرکین دا. اس سے کہ میں رد دے، پریشان نہ ہو، کوئی گل نہیں آتا. رد دے مشرکین کیا کریے، مجبوری ہے. شکر ہے تساں تو 15ویں صدی بیٹھے ہو، کھلے بدر والے دن اج دے لوگ اتنے نہ کھڑے ہوئے. یہ بدر والے دن اے کھڑے ہوں تو بھائی کے ابو جہل نال ملے نا. اج دے مولویاں دی گل کر رہے ہیں. اتنی زیادتی، اتنا بڑا بزرگ ذبح کر دیتا ہے ابو جہل شاہ صاحب نو بھی، ابو الحکم نو. شکر ہے بنو قریظہ والے دن اج دے دور دے عاشق ویکھن والے نن 700 دے قریب مولویاں نو ہکے میدان ہی ذبح کیتا گیا. صحابہ ذبح کیتا. آپ دا حکم آئی کہ جیڑا بالغ یہودی مل جاوے سارا نو ذبح کرو. اج پتہ نہیں تو میرے نبی دی سیرت کے سندا رہا. میں آدھا خدا دی قسم اج دے خطیب تے اج دے ملا
پیغمبر دی سیرت دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. سٹیجاں تے یوں یوں روں روں اے جی سیرت بیان کرتے جو سونا اللہ تصور کرتے جو میں پاکستانی پیر ہوں دن ادھی چنی اتے تے تلو شلوار بودا تک تے ایک مسواک دا جیبا بکھرا بنا ہویا تے اے جی سیرت انہاں سمجھے رسول دی اے سیرت ہے انہاں اے تصور جمائے تے جے پیغمبر کریم دی سیرت پڑھنی ہے تے قرآن پڑھ. صحابہ کو نو پوچھ نبی کریم اپنا کیا تعارف کرایا فرمایا لوگوں آنا نبی السیف میں تلوار والا نبی ہاں. کون؟ آج تو تلوار دا نام ہے استغفر اللہ جہاد دا نام ہے تے استغفر اللہ. اس واسطے یاد رکھ محمدی دعوت 23 سال آپ کی زندگی کا مطالعہ کر اور پورے تحدی چیلنج نال گل کر رہی ہے کہ 23 سال محمد مصطفیٰ دی دعوت 2 چیزاں رہی ہیں ایک قرآن تے دوسری تلوار. کتنی چیزاں تھک تو نہیں گئے حالے تو میں سلام انتے جانا ہے. تلوار تے قرآن دوئے چلیے مدینہ میں یا تلوار ہے یا قرآن ہے کٹھی چل رہی ہے. تیسری چیز میں نے تو کوئی نظر نہیں ہے. اور اس وقت تو لے کے آج تک دنیا میں جتنے کافر ہیں انگریزاں دیا کتاباں پڑھ لو بڑے بڑے انہوں نے محقق مستشرقین انہوں سب تو زیادہ خطرہ کس اسلام دے نماز والے اسلام دا نوافل روزے غارہ چھپ چھپ کے ہاتھ تسبیحاں خدا دی قسم نہیں پوری دنیا اول تو لے کے آج تک اگر لرز رہی ہے تو محمد اسلام کو لوں قرآن نہ ہوئے تلوار نہ ہوئے جہاد نہ ہوئے. قرآن اور جہاد کی مخالفت میں نمازاں امریکہ وچ بھی ہو رہی ہے برطانیہ وچ بھی ہو رہی ہے اسرائیل کی ہو رہی ہے. نماز تو کافروں کی تکلیف ہے کچھ بھی نہیں. اول دن تو آج تک کافر او محمد اسلام تو مرعوب ہے اور آج بھی سارے دے سارے کافر اس تے متفق کہ مسلمانوں 2 چیزاں تو خالی کر دو ایک قرآن کو لوں تے دوسرا جہاد کو لوں. بس جیڑے اسلام ہے 2 چیزاں نہیں دنیا کا ہر کافر سینے نہ لامن سے تیار ہے لیکن یہ 2 چیزاں قرآن والا عقیدہ تے تلوار والا ڈنڈا یعنی اقامت قرآن اقامت توحید نظام محمدی ساری دنیا دا کافر اسے تو لرزا اسے تو ترسا اور محمدی اسلام دی بنیاد او قرآن ہے اور قرآن دا نفاذ او جہاد ہے. پورا جڑا حقیقی اسلام اور سیرت محمد مصطفیٰ دا خلاصہ ہی یہ 2 چیزیں قرآن اور جہاد آج تک کافر کسے چیز دے مقابلے چاہیا اور کسے حد تک اس صدی کامیاب بھی ہوگی. پہلے وہ کامیابی نہیں ملی آج تھوڑیاں صفحہ میں پیدا ہو گئے جہاد دہشت گردی ہے میڈیا آ رہی ہے جہاد دہشت گردی بن گیا اور صوفیہ دیا جماعتیں نکل پیا قرآن سمجھ نہیں آتا 14 علوم پڑھو تا قرآن سمجھ آسی نہ کوئی 14 علوم پڑھا ہوئے نہ قرآن دے قریب جاوے. اس واسطے تحریک حقا کیا قرآن امامہ سمجھا امامہ پاکاں دے بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا. دوسری پارٹی اٹھی قرآن اکابر سمجھا اکابرین دے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. ایک اور پارٹی اٹھی انہاں کہ قرآن تو مشکل کتاب ہے یہ تو سمجھن دے لائق ہی نہیں بس تلاوت کرو
مردن بخشاؤ، تعویذاں شاویزاں دے دکاناں بناؤ، باقی اے درس قرآن کے بے تے قرآن پڑھنا کے بے تے پڑھامنا کے بے، کولے کولے درس دیو، سارے سارے راضی ہو من جلے اٹھن تے ماشاءاللہ جنت دیا دادا ٹکٹا لے کے تھوڑی مجلس سے جو باہر نکلن۔ اے مسلمان اے بے فکر ان میں جنت ہوں ساڑی وراثت ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی جنت ہوں سانو روک رہے۔ ایڈا سوکا کم نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ فرمائے سمجھا تسی کہ میں بھجدے جنت وچ وڑ ویسوں، حالے تو تانوں پچھلا دا حال ہی نہیں پتہ چلا۔ جنت جان والے تے انہاں دی حالت اے بنی ایہو جے جھپیڑے تے مصیبت آئیاں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، پیغمبر بھی رو پے تے پیغمبر دے نال والے بھی رو پے تے آدھے کہ ان متی نصر اللہ، اللہ دی مدد آسی کدو، تو کتنی جنت سوکھی کر دیتی۔ فضائل سنائیا اس واسطے میرا بھائی، آج پوری دنیا دجال دی آمد دی انتظار کر رہی ہے، یہود و نصارہ، اور جتنا تبدیلیاں تھوڑے سامنے اچھی طرح سن لو، دجالی قوتاں دجال دے آمد دی فضا ہموار کر رہی ہے اور اسے دی منتظر ہے۔ آج پوری دنیا تے امریکہ نیو ورلڈ آرڈر، ایک نئی دنیا نما قانون لانا چاہتے، اور پوری دنیا تے نیو ورلڈ آرڈر وہ کہوے دجال دی حکومت، اور دجالی حکومت دا استحکام آج یہ شروع ہو چکا ہے پوری دنیا تے، اور اس تو پہلے 200 سال تک یہ محنت ہوئی کہ مسلمان نو قرآن تو دور کرو، مسلمان نو جہاد تو دور کر دیو، کیونکہ جب تک جہاد اور قرآن باقی ہے اس امت نو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور دو چیزیں تو کٹ جائے تے مرکز تو کٹ گیا، کرنٹ ختم، قرآن گیا ایمان ختم، جہاد گیا جذبات ختم، جذبے ختم، جذبات ختم، پھر اے سی پیو پتر دی لڑائی، برا دی لڑائی، برادری دی لڑائی، اور اسے تھی اثر آسو بھئی میں بڑا تے اے چھوٹا، دو مولوین آپس سے لڑ رہے ہیں، دو عوامیں آپس سے لڑ رہی ہے، زمینہ دے رولے، گھرہ دے رولے، بنہ دے رولے، بڑے دے رولے، چھوٹے دے رولے، سارے رولے رولے رولے، اے بھی اللہ دے عذاب دا ایک جھٹکا ہے۔ اس واسطے تیاری کر، قرآن والے تو تسی سارے بیٹھے ہو الحمدللہ، تے ہون تیاری کرو جہاد کی۔ آمن والے وقت جا جہاد کرنا ہو سی یا کفر نو تسلیم کرنا ہو سی، دو ہی رستے ہو سن، بوں بیلیاں بہ کے کھا لئیاں، دو ہی رستے چل سن، پوری دنیا دا نیٹ ورک۔ ہوں دیکھو دجالی تعظیم ساڑھے گھران دے اندر آ چکی، مساجد اس تو خالی نہیں، گھر خالی نہیں، میڈیا دیکھو، اے ہون جڑی مہنگائی ہوئی ہے، اس سے کہتے سوچے مہنگائی کیوں کہ انہوں دنیا نے مجبور کر دیو اسرائیل نو تسلیم کرا منتے، مجبور ہو جاؤ۔ آج بھارت ہندوؤں نے نبی کریم علیہ السلام دی بے ادبی کیتی، توہین کیتی میڈیا تے، پاکستان کوئی تحرک آئے بڑے لیڈراں وچ، انہاں تو عرب والے چنگے رہ گئے، قطر چنگا رہ گئی ہے، انہاں کچھ غیرت کیتی ہے دور رہ کے، لیکن ایک گبار تے رہ کے بے غیرت بن کے بیٹھے، کسے حکمران غیرت نہیں، اور سب دے سب گونگے شیطان بن کے کوئی چاہدہ احتجاج بھی نہیں کر سکے، سفیرہ نال بھی چاہدہ احتجاج نہیں کر سکے، یہ صرف ٹیسٹ کیتا ہے کافرہ، ٹیسٹ نہیں کیا کر رہے ہیں،
اور اس تو اگلا قدم اسرائیل نو تسلیم کرن دے. اور اسرائیل اس وقت اس پوزیشن ہے کہ پاکستان میں نو تسلیم کر لے. عراق شام وہ پورا میدان وہ پہلے صاف کر چکے. اس وقت خطرہ شروع تو پاکستان تو آئی کیونکہ پاکستان باید و ملک ہے جڑا نظریہ توحید دی بنیاد تے قائم ہوئے. اس واسطے وہ نعرے حالے بھی بڑھنا یاد ان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج تک کافر ڈرے ہوئے لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ اسرائیل تو بڑے یہودی پاکستان میں بیٹھے. اگر یہ پتہ چل جاوے خدا دی قسم اور اے آخری حربہ اس تو بعد انہیں ہیکل سلیمانی تیار کرنے مسجد اقصی نو شہید کرنے دیا تیاریاں شروع ہوئے. پچھلے دن پورے یہودی کٹھے ہو کے فلسطین کانفرنس ہوئی ہے. انہوں نے مولوی انہوں نے کہا اب وقت آ چکا ہے مسجد اقصی کو گراؤ اور ہیکل سلیمانی تیار کرو. ہیکل سلیمانی جب تیار ہو جائے گا پھر ہمارا مسیح دجال آئے گا. اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور یہی نیو ورلڈ آرڈر یہی دجالی حکومت ہے. اور اس کے لیے ساری حکومتوں نے سر نیچے کر لیا اور آپ کا ملک بھی سر نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں تو تھوڑی اور مہنگائی ہوئی تو سارے تیار ہو جا سکتے. اور یہ ساری مہنگائی اور ڈرامہ اسی واسطے ہو رہی ہے. اس واسطے میرا بھائی اپنے آپ کو سمجھ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن اور محمدی جہاد پر قربان کر لے. جو اصلی اسلام ہے جو محمدی اسلام ہے وہ قرآن ہے اور جہاد ہے. بہرحال آجا قرآن کی دعوت جائیے. الحمدللہ کہ تمام کارسازی الوہیت کی شانیں یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. کوئی بھی الوہیت کی شان کارسازی والی صفت وہ کسی مخلوق میں نہیں. یہ صرف رب کا خاصہ ہے. یہ ہے علم اور جب یہ علم معرفت بن جائے دل کے اندر اتر جائے تو پھر تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک اللہ کی محبت. تھک گئے ہو؟ ایک اللہ کی محبت. دوسرا اللہ کے ساتھ امید. تیسرا اللہ کا خوف. کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ جب یہ تین چیزیں دل ان سے پر ہو جائے کہ محبت بھی ہو کس کی؟ اللہ کی. امید بھی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ. اور خوف بھی دل میں کس کا رہ جائے؟ اللہ کا. تو اب یہ ہے معرفت معبود. یہ ہے الہ کی پہچان. معرفت تب بنے گی کہ تیرے دل میں محبت صرف اللہ کی ہو اور کسی سے محبت کر تو اللہ کی محبت کی وجہ سے. تیرے دل میں امید صرف رب العالمین. تیرے دل میں اللہ کی امید اللہ کا خوف ہو. غیر اللہ کی امید نہ ہو. غیر اللہ کا خوف نہ ہو. غیر اللہ کی طرف لگاؤ نہ ہو. یہ تین چیزیں جب دل بھر جائے تو اسی کو قرآن نے کہا ہے حبب الیکم الایمان. یہ امتحانہ کا معنی ہوتا ہے مانجھنا. مانج کے صاف کرنا. اللہ فرمائے میں انہاں دے دلاں نو مانج کے صاف کیتے. ساریاں محبتاں کر دیتی ہیں, ساریاں امیداں کر دیتی ہیں, سارے خوف کر دیتے ہیں. ہون انہاں دے دل وچ جھاتی میں آم مار سکدا اور تے مار کوئی نہیں سکدا. تے میں پیا دسدا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. حتیٰ کہ اسباب بھی تیری نظر تو نکل جا. میں اے ہن سوچنے دا کم ہے. بندہ بیمار ہوئے ہن ایک اسباب ڈاکٹر دوائی. ہن اپنے دل دا جائزہ لے
کہ بیماری بچ تیرا دل ڈاکٹر والے پاسے زیادہ ہے یا اتنا کرنٹ زیادہ ہے؟ یہ تیرے دل وچ کرنٹ اللہ نال لگا کھڑے تے ڈاکٹر کو بھی اس واسطے جا رہے ہیں کہ اللہ دا حکم ہے، نہیں تو بالکل نہ مہندا۔ دوائی اس واسطے کر رہے ہیں کہ اللہ دا آرڈر ہے، ورنہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن بیماری بھی تیرا دل کتنے کھڑے؟ صرف اللہ علیہ پاس سے، تو سمجھ تو مومن ہے۔ لیکن اس موڑ پہ آ کے تیرے دل میں پہلے ڈاکٹر، ہسپتال، دوائی، گولیاں تے اللہ نو دعا نمبر دیتے ہی، تو پھر آپو پہچان لمیں کہ منافقت ہے، نفاق ہے، کیونکہ تیرا اعتماد ڈاکٹر تے کھڑے، تیرا اعتماد سبب تے کھڑے، کہ جڑے ایمان کھڑا ہو جاوے، جیڑا بھی چپیڑا لگے نا، پہلے دل دا کرنٹ اللہ علیہ پاسے سدھا ہوں دے، اسباب والے پاسے نہیں۔ اسباب دی حیثیت ثانوی، اور وہ بھی اس واسطے کہ میرے اللہ دا حکم ہے تا میں دوائی کھا رہی ہاں، ورنہ شافی صرف میرا اللہ ہے، شفا دے من والا ہو بے۔ اگر اللہ دا حکم نہ ہوندا اس دوائی دے نیڑے نہ جاندا، اے کدے ہوے نہ کر۔ لیکن آج ساڑا کی حال ہے، یہ دل دا مطالعہ کر، تقریرہ ختم ہو گئی ہیں، مطالعہ دا وقت آ گئی، اندر مطالعہ کر۔ کوئی دکھ پہنچے، کوئی سکھ پہنچے، تو اپنے دل دا مطالعہ کر کہ تیرا دل کدے لڑ ہے۔ جی اسباب والے پاسے لڑ گئی ہے تو توحید سمجھ ہی کوئی نہیں جائی۔ جی تیرا دل اللہ والے پاسے لڑ ہے تو اسباب اس سے اختیار کر رہے ہیں جو اللہ دا حکم ہے۔ اسباب بھی تا تو اختیار کیتے، یہ ہے اصل ایمان، ایمان دی اصل۔ لیکن آج اس سے بڑے بندے نو دھوکا اسی طریقے نال ایمان کا تقاضا جدا اترائے چیزاں حاصل ہو جاوے، اللہ دی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور امید، یرجون رحمتہ ویخافون عذابا، اور اسے بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، نرجو رحمتک ونخشى عذابک، نرجو رحمتک، اللہ تیری رحمت دیا امیدن، تیرے نقشہ عذابک، تیری مار تے پکڑ تو ڈر رہے ہاں۔ ایو مترا میں جراتی پڑھ دے، ایو پورا قرآن کا خلاصہ ہی، اور سب انبیاء دی اللہ نے ایک بس بیان کیتا، اولئک الذین یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، رغبا ورہبا، امیدہ بھی ہن تے ڈر بھی ہن۔ اولئک الذین یدعونا، سورۃ الانبیاء سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا اے انبیاء دی جماعت، انہاں دا کے شان تے کے بد پئی، فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کانوا لنا خاشعین رغبا ورہبا، میرے دربار وچ امیداں رکھن والے کہ رہبا، ڈردے ہوئے ڈرن والے، ڈر ڈر کے میرے دربار میں جھکن والے، امیداں رکھ رکھ کے میرے دربار تے آن والے، رغبا ورہبا۔ ایو خلاصے میرا بھائی، اللہ ایہ گل دسی ہے مشرکن، پراؤ مشرکو جنہاں نو تسی پکار رہے ہو، قبراں تے جا کے، روزے بنا کے، روزہ تے جا کے، اے آپ کون ہیں؟ اولئک الذین یدعون ربہم، اولئک الذین یدعون ربہم، اے اوہی لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگیاں میں صرف رب نو پکار دے رہے گے، اللہ نو پکار دے رہے گے۔ اگے کہ بھئی یرجون رحمتہ ویخافون، اللہ دی رحمت دے امیدہ رکھ
رکھ کے تے اللہ دے عذاباں کو ڈر ڈر کے، اے میرا بھائی ایمان دی حقیقت، امید بھی رکھے کس نال تے ڈرے بھی کس کو لوں، ما فوق الاسباب، ڈرے بھی کس کو لوں، امیدہ بھی کس نہ رکھے، اللہ نہ رکھے۔ اے اصل ایمان محبت، رجا اور خوف۔ اس دے بہت سارے حوالے قرآن موجود ہیں، میں مختصر کر رہی ہوں۔ جدہ ایک گل دل اتر جاوے اور دل پریکٹیکل ہو جاوے، مصیبت پائے گئی، مشکل پائے گئی، آدمی ظاہری اسباب ختم ہو گئے اور آدمی جھپیلے وچ آ گیا، ہن اپنے دل والے پاسے ویکھے جو تیرا دل جاندا کدھر پی ہے۔ سکھ وچ بھی دل جاوے اللہ والے پاسے تے دکھ وچ بھی دل جاوے اللہ والے پاسے۔ جدہ اتنے تک آئے نا، ہن اطمینان دا درجہ شروع ہو سی۔ اگلا درجہ اطمینان دا، اطمینان کین جو سی، آج میرا خیال ہے کم مشکل بن گئی ہے۔ اطمینان کن جو سی، او ان جو سی جڑے مومن سمجھ گدا ہے بھئی اے تیر آیا کدوں، کس دے حکم نالے، اللہ دے حکم نالے، تے اللہ نالے اس دی محبت، امیداں بھی ہیں تے خوف بھی ہے، تو پھر او اللہ دی طرفوں آئے ہوئے تیر دا بھی خوشی نال استقبال کر سی۔ پھر جتنی بڑی مصیبت آسی یہ سمجھ سی کہ مصیبت دیمن والا کون ہے تے ٹالن والا بھی کون ہے، پھر اس نو پریشان ہونے دی کی ضرورت ہے۔ یہ پریشان تاں بیٹھا ہے جو اللہ نال تعلق کوئی، اس اللہ دی قضا نو سمجھا ہی نہیں۔ اسے واسطے سارے صحابہ دی زندگی دیکھو، وہ نمونے جتھے بھی کوئی مصیبت آئی ہے تے صحابی دا دل اٹھا ہے کہ دے حضرت علی حضرمی ہے، صحابی ہے، آگ دے جنگ کر رہے اسے کافرانہ، کافرہ کام کیتا کہ پلہ تروڑ دیتی ہے۔ تو سب بھی آج کل ہیرو سنتے ہو نا، فلانا کرکٹر ویکھا ٹی وی تے سارے بچے او ہو جائی پینٹ لا کے اے خوش ہوندے نے فلانا کرکٹر، تے ای ہو جائی قوم ہے کرکٹر دے اس کرکٹر نو وزیر اعظم بڑا چھوڑے، بلے دی محبت ہے۔ توجہ ہے نا؟ خیال کرو اسی نہ تاغوتی نظام دے قائد نہ موجودہ سیاست ہے ہی تاغوت دا نچھے تاغوت دی دجالی نظام، اس دجالی نظام دے اسی قائل ہی نہ۔ توجہ ہے، اسی مسلمان محمدیہ، اور محمدی نظام کیا ہے؟ ان الدین، دین دا معنی آندہ نہیں، دین دا کی معنی ہے؟ وہ تو ہے لیکن دین دا معنی کی؟ دین دا معنی نظام، اس مقام تے قانون، نظام اور قانون۔ اسلام صرف نماز روزے دا نام نہیں، اسلام مکمل ضابطۂ حیات اور نظامی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں قانون اور نظام اسلام دا قبول ہے۔ اللہ کرے تو انہوں سمجھ آتے۔ ایک مقام کھڑے سورہ یوسف پہ، وکیل صاحب سے ہی سمجھ سکتے، سورہ یوسف دا مقام بنیامین نو رکھ لیا گیا چوری دے الزام ہے، اتھے ایک جملہ ہے فی دین الملک ما کانا یاخذا، کیا کس طرح ہے؟ ہاں، فی دین الملک، اللہ فرمائے بنیامین نو روک نہ سکدے بادشاہ دے قانون وچ۔ فی دین الملک کس دے؟ بادشاہ دے قانون ہے۔ دین دا معنی کہ بے قانون، بادشاہ دے قانون ہے۔ جڑے تو منی بیٹھے میں مسلمان ہاں، تو پھر موجودہ مغربی جمہوریت نال تیرا کی تعلق ہے؟
جمہوریت مغربی طاغوت دا دین ہے اور محمدی دین اسلامی. یہ فیصلہ تو کرنا ہے طاغوت والے پاسے جانا ہے یا اسلام والے پاسے جانا ہے. اس وقت سب تو بڑی جنگ طاغوتی دجالی نظام اور محمدی نظام دی جنگ ہے. طاغوت اور دجالی تہذیب اور محمدی تہذیب دی جنگ ہے. مقابل میں جمہوریت، سوشلزم اور جتنے اشتراکیت، جتنے نظام ہیں سب دجال اور طاغوت کے نظام ہیں، اور مقابل میں اسلام ہے محمدی نظام. اس لیے دین، سیاست بھی دین کا جز ہے. محمد مصطفیٰ کا دین الیوم اکملت لکم دینکم، اس اکمال دین میں سیاست بھی ہے، نظام بھی ہے، قانون بھی ہے. اور جس قانون میں مجرم کے سر پہ قرآن ہو اور جج کی قلم میں انگریز کا قانون ہو، کالا قانون ہو، عدالت میں کالا قانون، انگریزی قانون، وہ عدالت طاغوت کی ہوگی یا دین محمدی کی؟ اور قرآن میں کیا ہے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اور طاغوت کا معنی خود قرآن نے بیان کیا، یتحاکمون الی الطاغوت. کتاب و سنت کے مقابل کوئی قانون ہو، وہ قانون قانون طاغوت ہے، طاغوت کا قانون ہے. تو اس لیے موجودہ یہ جو دجالی نظام ہے، سرمایہ دارانہ ظلم پہ مبنی نظام، اس نظام کا انکار کرنا واجب ہے. کم از کم دل میں نفرت ہو، کم از کم. جب دل میں نفرت بھی نہیں تو پھر ایمان ہے ہی نہیں. آ جا واپس. کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ اچھا خیر 2 منٹ لا لو. سلام ان پہ آتی. واپس آ جاؤ. حضرت علا الحضرمی توجہ ہے، جہاد میں چل رہے ہیں. کافروں نے پل توڑ دی. اب یہ پورا لشکر آ رہا ہے. اب ذرا دیکھیں توحید کیسے ہوتی. پل سے گزرنا تھا، پلیں ہے ہی نہیں، نہ کشتیاں ہیں نہ کچھ ہے. تو حضرت علا الحضرمی کہتے ہیں اللہم انا فی سبیلک. حوالہ کیا رہتا ہے؟ اللہم انا فی سبیلک. اللہ اسا تیری راہ بچایا. فی سبیلک یہ جملہ آگ کے گھوڑے نو ایڑی ماریے، وہ گھوڑا بھی دریا وچ گیا، پچھلے گھوڑے بھی دریا وچ گئے، سارے گھوڑے دریا پار کر گئے، کوئی ایک گھوڑا بھی دریا وچ ڈوبیا نہیں. اسباب تے مک گئے ان پر حضرت حضرمی دی توحید. وہ کس رنگ دی توحید آئی؟ اللہم انا فی سبیلک نحنو فی سبیلک. اللہ ہم تیرے راستے پہ ہیں اور سمندر پہ بھی تیرا حکم جاری ہوتا ہے. ہم تو توحید کو اونچا کرنے کے لیے چلے ہیں. گھوڑے دوڑا دیے، سارے فارسی حیران ہو گئے. وہاں سے صحابہ کے بارے میں فارسیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم جان، یہ کوئی جنوں کی جماعت ہے، یہ انسان معلوم نہیں ہوتے. یہ عرب والے اتنے پانیوں میں گھوڑے دوڑا دیے. اس لیے میرا بھائی پوری زندگی محنت کر توحید والے مسئلے پہ. تو 4 جمعے توحید سنا، جس مولوی نے اور موضوع ہی کوئی نہیں آتا. یہ توحید میں ہو گیا نا کامل. تیرے دل کے اندر ملاحظہ سے محبت بھی نظر آئے تو صرف اللہ کی، امیدیں بھی نظر آئے تو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور سب تو بڑی محنت اسباب تو اعتماد دل چ کر دے. اسباب تے اعتماد نہ رکھ، اسباب نو
سمجھ کے اسباب دے ترک دی تعلیم نہیں دے رہا. اسباب استعمال کر لیکن تیرا دل تے ہاں ہر ویلے کھڑا ہوئے تے کدے اللہ والے پاسے. بس اس میں یار تے آ بہنا ہون تینوں توحید پوری نصیب ہو گئی ہے. اگر اس حد تک نہیں ایک بن گیا مخلصن بے قلب ہی اتو علم تو تلے معرفت دی حد تک چلا گیا, دل دی سمجھ آ گئی. اور ایک چیز ہے جیڑی صحابہ نو حاصل ہوئی, ایک چیز ہے جیڑی اس امت دے مجاہدین تے مباہدین نو حاصل ہوئی. اور جدو اتنے تک ایمان بن جاوے اس ایمان نو نہ کلاشنا روک سکدیاں, نہ بمباریاں روک سکدیاں, نہ دنیا کفر اس دے اسلحہ تے ہتھیار روک سکدے. یہ وہ چیز ہے جڑا اج بھی دنیا نو برتے حیرت پایا ہوئے کہ مسلمان ہے اس بجلی تے کرنٹ کتوں آیا کہ نہ توپ تو ڈردا, نہ بمبا تو ڈردا, نہ میزائلہ تو ڈردا, نہ بارود تو ڈردا, نہ ظاہری روب داب تو ڈردا. او تا اسی کہ توحید زبان تو علم تو گزر دی ہوئی معرفت دے درجے پہنچ جاوے تو ہن اے ہو گئی تینوں معبود دی معرفت. اے اللہ دا حق کی. اتھے ایک سوال ہے, اچھا علی بھی مشکل کشا نہیں, نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے؟ توبہ 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 توبہ. اتنے بڑے اللہ اتنی عظمتاں دیتی ہیں, انبیاء اولیاء وہ بھی داتا نہیں. اچھا وہ بھی نہیں سن دے, انبیاء بھی معافو کر اس بات سننے والے نہیں, اولیاء بھی نہیں. یہ تھی ہو گئی بے ادبی انہاں دے پلے ریا کی. یہ سوال ہے. پھر اللہ نے پلے ریا کے, اللہ نے فرمایا میں دسدا انہاں دے پلے کے ریا. الحمدللہ آگے بسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, سلام انہاں دے پلے کے ریا, سلام سلام. فرمایا لوگو سب اللہ دے بندے علی عبادہ, سب دے سب اللہ دے بندے. تے جڑا اللہ دا بندہ ہوئے او مشکل کشا نہیں ہوندا, حاجت روا نہیں, او الہ نہیں ہوندا, الوہیت دے خاصے تے اللہ نال ڈھک دے نے. وہ ہے الحمدللہ. انبیاء اولیاء اے سارے عباد بندے ہیں ایک, دوسرا بڑے چنے ہوئے چنیدہ اصطفیٰ ہے بھی اللہ دے محبوب ہے بھی مصطفیٰ. تے انہاں دا حق کے, انہاں دا حق سورو پکار نہیں, منت منوتیاں نہیں, نظر نیاز نہیں. ہاں ہاں انہاں دا حق کے بے سلام, انہاں دا حق کے بے اچھے بولو میں سے دی وضاحت کرنی ہے. سلام انہاں واسطے سلام, تے اللہ واسطے الحمدللہ. اے تقسیم کر دیتی الوہیت یا شانہ صرف رب واسطے. تے انبیاء اولیاء امام الانبیاء شیخ القرآن دا جملہ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت دا معنی کر دے ہو یادر. اے لوگو الوہیت اللہ واسطے تے درود و سلام محمد مصطفیٰ واسطے. درود و سلام محمد مصطفیٰ اے انہاں دا حق کے, تے الحمدللہ اے اس دا حق کے. اے حق دا بندیرا ہو گیا. دوسرا الحمد دے نال للہ, تے سلام دے نال علی عبادہ, اے بندے ہیں, اے بندے ہیں انہاں واسطے سلام ہے. سلام ہے, سلام دا معنی بھی دسدا. انہاں واسطے شابشاہیں, انہاں دی محنت نو خراج تحسین ہے, انہاں دی محنت قبول ہے, انہاں دی رات دن دی تگو دو اللہ دے ہاں قبول ہے. سلام علی نوح, سلام علی الیاسین, سلام
علی المرسلین سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اتنے جتنے بھی چلتے جاؤ سلام 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 قولا من رب الرحیم والملائکۃ یدخلون من کل باب علی من کل باب. آگے سلام سلام تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام سلام. انہاں سارا واسطے اللہ دی طرفوں سلام ہے، اللہ دی طرفوں حفاظتیں، اللہ دی طرفوں رحمتیں، اللہ دی طرفوں خراج تحسین، اللہ دی طرفوں شابشیں. انہاں دا ایک ایک عمل اللہ دے ہاں قبول ہے. انج کر کے آکھا کرو اس واسطے حاجات تے مشکلات میں پکارنا اس نوے جس دی شان الحمدللہ. حاجت روائی تے مشکل کشائی میں اسے نو پکارنے تے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے باقی مرسلین انہاں دا حق تے شانہ دی حق کے شان دی ادائیگی ہے بے انہاں تے درود و سلامی اور صرف اللہ دے نا دی الوہیت اے مانے سلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ. ایک جملہ سنو الرب رب وان تنزل. اس آیت کا خلاصہ ہے الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. رب رب وان تنزل رب رب وان تنزل اگرچہ اس دی رحمت پہلے آسمان دی گشت کر دی رب. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ رہی ہے کہ رب رب وان تنزل اگرچہ اس دی رحمت پہلے آسمان تے گشت کرے تے اس گشت تے آوازہ لاوے حل من مستغفر حل من مستغفر حل من مسترزق حل من ذی حاجہ. یہ ان دی رحمت دے ہو کے بھی اومن تاں بھی او رب بھی. یہ ان سمجھن والے بھی سمجھے سن پتہ نہیں میں کیا کہ الرب رب وان تنزل رب رب ان تنزل تنزل دا اے معنی کہ آپ رب ہو کے بھی اس دی رحمت آوازے لاوے ہو گناہ گارو آ جاؤ میرے دربار تے. وہ تے رب تے بے پرواہ ہوں دے تے ان تنزل تنزل کے بے وہ آپ ہو کے پیا دیں دے کہ آون او گناہ گارا آون حل من مستغفر ہے کوئی معافیا منگن والا حل من مسترزق ہے کوئی روزیاں منگن والا حل من ذی حاجت ہے کوئی حاجت مند حل من سائل ہے کوئی سوال کرنے والا دامن پھیلاون والا میں ربا تے آپ یا ہو کے دینا آ جا بھلا رب اتنا بے نیاز ہو کے تے ہو کے دینا تے آوازیں دینا. فرمایا الرب رب وان تنزل رب رب اگرچہ آپ ہی آپ اس دی رحمت دعائیاں پہ دے بے بندہ نو تے العبد عبد بندہ بندہ ہے ان ترقا ستویں آسمان تو بھی پار چلا جاوے. توجہ ہے ان ترقا یا ان ترقا ستویں آسمان تو اگے نکل جاوے جنت میں چلا جاوے سدرۃ المنتہا میں چلا جاوے عرش برہین دے تلے تلے. معراج کتنے ہوئے عرش دے اتے نا ہاں کئی یاد کی تھی بیٹھا عرش دے اتے جبریل کھڑو گیا اتوں آواز آئی تقدم تقدم
یہ جڑے نا بریلر یہ تے آکھدے نا کہ اتنے جلے جبریل کھڑا نا تے پیر عبد القادر جیلانی کندھا دیتا. احمد رضا لکھی پی عرفان شریعت ہے کہ کندھا دیتا تے پھر پیر جیلانی جدو پیدا ہویا نا تے رسول پاک دے قدم دا نشان بھی کندھے تے لگا ہویا. سبحان اللہ، کیا بات، سبحانک ھذا بہتان عظیم. چڑھ گئی تے دیوبندی پیچھے نہیں رہے، انہاں آکھے بھی ساڈا بھی سن کوڑ اتنے مقابلے چل دے، ایک کوڑ نہ چھکا انہاں بھی چھکا. انہاں آکھا جی معراج والی راتی جب حضرت موسیٰ نال ملاقات ہوئی نا تے امام غزالی پہنچ گیا. امام غزالی آکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ کہن لگے غزالی تو یہ کہہ نہیں دسا کہ بڑا نال مختصر کلام کری دی، اتنی لمبی چھیک دیتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو غزالی مناظر آدمی ہے. غزالی آکھا اچھا مینوں سبق سکھا رہے ہیں تے اللہ بھی تے اتنا ہی پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ کے تے تو آپ اتنی لمبی کلام کیوں کیتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ادب یا غزالی، او غزالی بندے دا پتر بن، ادب کر. یہ دیوبندی جھوٹ ہے، اتنے میڈ ان دیوبند، اتنے میڈ ان بریلی شریف. انہوں نے کہا پیر جیلانی پہنچ گئے، انہوں نے کہا امام غزالی پہنچ گئے، کوئی اور مختلف. لیکن یاد رکھو معراج عرش دے اتے نہیں ہویا. یہ تواڈے مولوی بھی کوڑ مارتے ہیں. ایک تو اے بڑا کوڑ کہ ایک اور مولوی صاحب کوڑ سپیشل کوڑ کہ معراج علی راتی کائنات جام ہو گئی. واہ واہ کیا بات، حرکت رک گئی، کائنات جام ہو گئی، ہر چیز بند ہو گئی. دلیل حدثنا ابلیس، کوئی دلیل نہیں. اور قرآن کی آخدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. جڑے پڑھے لکھے ہو نا وہ توجہ کرو. اسرا کا معنی بھی ہوتا ہے رات نو سیر کرامنا. تے اگے لفظ آ گیا لیلن، لیلن کا معنی بھی رات، اسرا کا معنی بھی رات دی سیر تے لیلن کا معنی بھی رات. یہ دو لفظ کیوں اللہ ذکر کیتے؟ اگر اسرا دا لفظ ہوندا تاں بھی رات دی سیر پتہ لگدی. ابو لیلن کیوں ذکر کیتا؟ یا گل دسن واسطے کہ ہکا رات آئی تے رات دا بھی تھوڑا جیا ٹائم آئی، اسے تھوڑے ٹائم وچ میں لے بھی گیا تے لے بھی آیا. سمجھ صحیح، سمجھ اللہ کا. تے جے کائنات جام ہو گئی ہے تو ابو لیلن دا کی معنی ہے؟ کائنات رک گئی، حرکتہ رک گئی یا فلاں ہو گیا. مولوی صاحب جھوٹ نہ بول، قرآن کے سری خلاف ہے. کائنات رک گئی، حرکتیں بند ہو گئی، فلاں بند ہو گیا. ٹریفک یہ پاکستان کا وزیر اعظم تھوڑے ہی آ رہے ہیں، پوری روڈ بلاک ہو گیا. مثالیں دیتیاں جا رہی ہیں. اے جا رہے ہیں امام کائنات تے جا نہیں رہے لے جائے جا رہے ہیں، جا نہیں رہے لے جائے جا رہے ہیں. سبحان الذی، اسے آسے لفظ سبحان ذکر کیتا ہے کہ شک نہ پوے. فرمایا آپ پو نہیں گئے میں لے کے گیا. تے لے او سبحان دی طاقت ہے کہ رات بھی او آئی تے او پوری رات بھی نہیں لگی. اس رات کا بھی ایک جھٹ تے لازہ آئی کہ اتھے جنت تو پھرا کے پھر محبوب نے اسے جگہ تے واپس بھی لے آیا. العبد عبد بَإِن تَرَقَّا، بندہ بندہ چاہے جنت میں چلا جاوے، سدرۃ المنتہا تے چلا جاوے، جدو جاوے تابی بے عبدہ ہی، جدو آوے تابی اوہا الى عبدہ ما اوہا. جاوے تابی الى، اتھے بھی عبدہ ہی، آوے تابی عبدہ ہی، بندہ بندہ ہی رہندے. اللہ نے رسول تقریر کی تھی
تقریر دا عنوان بڑا عجیب ہے، کس سے پیغمبر دین تقریر نہیں ملتی، بیان کیتا تے تقریر فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو لا ترفعونی فوق منزلتی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو مینو اپنے مقام تو ودھامن دی کوشش نہ کری۔ اے ہوندی ہے نا سچے نبی دی سچائی، اپنے بارے آخر ہے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میں تھوڑا جہا اتاں اڑائی ہو، لوگ آتے ہیں بھئی پیر نہیں اڑدے مرید اڑے میں، مولوی نہیں خراب ہوندے تسی نعرے لا کے خراب کریں دے ہو، جلے چار نعرے لیندے ہو مولوی سمجھتے ہیں بھئی ہاں میں بھی کوئی شے ہاں، تے اللہ مولوی نہیں تھا ہی فیل کر چھوڑے۔ قرآن شروع ہوا ہے نا تے آیا کہ بے الف لام میم کر مانا کہ اللہ عالم، تیرا علم تو اتھی فیل ہوگی، پہلے اڈے تھی پہلے اگے بے شک لگا رہے الف لام میم کر مانا، بس تیرا اے علم ہے۔ اتنے تو محمد مصطفیٰ ہے، ایک مسئلہ پوچھتا پیے جبریل آیا بیٹھے دیہاتی دی شکل ہے، گوڑاں تے ہاتھ رکھ کے تے پوچھیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، ایک مسئلہ میں نو دسو قیامت کدو آسی، ایک کو مسئلہ آپ نے کیا جواب دیتے سبحان اللہ، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، میں ہوما یا قیامت تک کوئی مسئول ہو گئے، اے جڑا مسئلہ تو پوچھتا پیا نا قیامت کدو آسی، اے اللہ دے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اتو علماء ایک مسئلہ لکھے، مسئلہ اے بے کہ جس مسئلے دا علم نہیں نا تو آنکھ دیو بھئی میں نو پتہ نہیں، لا ادری، علماء لکھتے ہیں لا ادری اے باب من ابواب العلم، سب علم دا بڑا دروازہ ہے لا ادری میں نو پتہ نہیں۔ تے آج توبہ، آج تے کسے تو پچھو مسئلہ اس نو پتہ ہوئے نہ پتہ ہوئے ڈھکوسلے ضرور مارسی، اور امت دی بربادی دے ایک سبب اے بھی یہ تے تسا بھی خطیبہ نو سمجھو اے مجتہد باعثین نو انہاں کو مسئلے پوچھنے ہوں دے تے اے تبائیے۔ خیر واپس آ جا، لا ادری اے بھی علم دا باب ہے۔ امام مالک مجتہد دے مدینہ دا ایک بندے آ کے 40 مسئلہ پوچھے، کتنے 40 مسئلہ، 36 مسئلہ دے بارے امام مالک فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا، توہین ہو گئی۔ اتنا بڑا مجتہد، اس واسطے یاد رکھو جڑے مسئلے دی سمجھ نہیں نا اسے ٹانگ اڑامن دی ضرورت نہیں، پہلے سمجھو تے پھر بولو۔ اللہ کہے مولویاں نے بھی یہ طریقہ آ جاوے، پہلے سمجھتے پھر بول۔ اتنے سے جناب کسے نو ہلاؤ صحیح، او امام ابو حنیفہ تے او امام شافعی ہے، دو امام مالک 4 روایتاں پڑھیاں تے اے محدث بن کھڑا ہے اور اعتراض کر رہی ہے جبال علوم تے جڑے علم دے پہاڑ گزرے انہاں تو تے 4 روایتاں چوہے نو 2 حریرہ مل گئی ہیں، اس پر ساری دی دکان دا بورڈ لا کھلا رہے۔ اس 4 روایتاں پڑھ کے تے امام ابو حنیفہ تے اعتراض، امام شافعی تے اعتراض، امام مالک تے اعتراض، امام احمد بن حنبل تے اعتراض، جنہ دے علم دی مضبوطی تے پوری دنیا گواہ ہے۔ یہ 4 روایتاں لفظ میں چھوڑ دیتے بزرگ، یہ انہوں نے تے انکار کر رہی ہے۔ اس واسطے لا ادری دا باب بھی رکھو۔ آ جا واپس، فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی، میرے درجے تو اتا نہ بتائی۔ اچھا پھر کون ہمیں نال ایک مثال دیتی جی میں عیسائیاں نو ٹھوکر لگی، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، انہاں عیسیٰ نو عبدیت تو اٹھائے تے الوہیت جا بٹھائے۔ اطرت، اگلا جملہ ذرا سنو،
پھر کیا کیے؟ فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسولہ، علی عبادہ، معبود معبود عبد عبد۔ اج اتنیاں ٹھوکراں یہ کیوں ہیں؟ انہاں معبود تے عبد نو گڑبڑ کر چھوڑے، بغیر اسباب دے سننا ایک اس دی شان ہے، عبد دی یا معبود۔ کہ ہن جڑا بندہ آکھے رسول پاک مدینہ منورہ چو سن دے، رسول نو عبد منس یا معبود؟ ہن نہ بول سے کیے مننا سو؟ اس وقت معبود دی پہچان کیتی ہے، اس معبود یہ ہن عبادتہ کرے تاں بھی لعنت ہے، نماز پڑھے نماز نہیں، روزہ رکھے روزہ، کیونکہ سب تو پہلا مسئلہ ہے معبود دی پہچان۔ تے اس معبود نو پہچانا یہ جڑی اللہ دی شان ہے بغیر اسباب دے سنن والی، وہ رسول دی شان منی کھڑے۔ جڑی اللہ دی شان ہے بغیر اسباب دے ویکھن والی، وہ پیرا تے ولیاں دی منی کھڑے۔ جڑا اللہ دی شان ہے غیب دانی والی، یہ پیرا فقیراں منی کھڑے۔ کئی ایک شان بھی معبود دی عبد وچ مننے تے لا الہ الا اللہ دا منکر ہے، اس معبود نو پہچانے کوئی نہیں۔ خیر واپس آ جا، سلام انہاں دے پلے کے بے، فرمایا انہاں واسطے دعاون، دعا کیتی کر تے میرے کولو کیتی کر، انہاں دے حق وچ کیتی کر۔ سلام درود آندے ہے نا، اللہم سلامتی بھی دعا کریں میرے کولو کرے، میں نو آکھے میں آپ ہی سلامتی بھیجتا۔ چلو اسے تو انشاءاللہ اگلا درس شروع کرساں کہ عنوان بو سلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ۔ ترائے جملے کھڑے نے، سلام الگ تے عبادہ الگ تے استفا الگ۔ اتنی گل دس دیتی ہے کہ الوہیت دیا شانہ اللہ واسطے تے انہاں دے واسطے درود تے سلامی، جنہ اے مسئلہ پہنچائے رحمت دیا دعامن، اللہ دیا حفاظتن، خراج تحسین، شاباش، انہاں دی اتباع، انہاں دی غلامی، یہ ساریاں چیزاں انہاں واسطے، پر اللہ دی صفت انہاں وچ منن دی اجازت اے تہ مڈ اگے جس نو شوق ہوئے نا، امن خلق السماوات، یہ بار بار آ رہے ہیں، اِلہم اللہ اِلہم اللہ اِلہم اللہ، اس سے الہ دی پہچانے بار بار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔